اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم 23 اپریل کو قرآن مجید کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ابتدا اس انداز سے کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی وحی بیان کی گئی ہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات پیش کیے ہیں، ان کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم یہ معلوم کر لیں گے تو اس کے بعد ہم یہ معلوم کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا جاننا ضروری ہے یا کن باتوں کی معلومات رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا مرکزی مضمون کیا ہے، سینٹرل آئیڈیا کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ 3 باتیں تو یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ پھر اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب کا انداز بیان کیا ہے، کس انداز سے، کس طریقے سے وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کچھ کتابیں چاہے وہ انگریزی زبان میں لکھی جائیں یا اردو زبان میں لکھی جائیں، وہ ہر ایک کے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ وہی لوگ اگر اس کتاب کو پڑھیں تو سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک ان کتاب کو نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھ گئیں؟ اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ آسان زبان میں معمولی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ ہر ایک ان کو پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن کس زبان میں ہے، قرآن مجید میں کون سی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کا موضوع یا اس کا ٹاپک کیا ہے۔ اس کا ٹاپک یا اس کا موضوع یا اس کا عنوان انسان ہے۔ قرآن میں کس کو مخاطب کر کے بات کی گئی ہے؟ انسان۔ اور انسان کے بارے میں کیا باتیں کی گئی ہیں؟ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ کن باتوں میں تمہارا فائدہ ہے اور کن باتوں میں تمہارا نقصان ہے۔ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا مدعا یا قرآن کا صحیح مقصد کیا ہے۔ قرآن کا صحیح مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ صحیح طرح بتایا جائے جس کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی حاصل کرے اور اس دنیا میں پیسفل یا پرامن اور خوش و خرم اور مطمئن زندگی بسر کر سکے۔ سمجھ گئیں؟ ایک ہارمونیس سوسائٹی بنانا قرآن کا مقصد اور مدعا ہے۔ پھر اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس کا مرکزی مضمون یا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ پورے قرآن میں انسان کو وہ صحیح رویہ بتا دیا جائے۔ آؤٹ لائنز، ہر بات کو ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا ہے بلکہ اس کی آؤٹ لائنز بتا دی گئی ہیں، اور آؤٹ لائنز کو ایلیبوریٹ کرنا یا ان کو ڈیٹیل میں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے۔ قرآن حکیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اب قرآن میں کون کون سی چیزیں بتائی گئی ہیں؟ اعتقادی مسائل کہ ہمیں اعتقاد یا بلیف کن کن چیزوں پر رکھنا ہے۔
سمجھ رہی ہیں؟ ہمیں کن چیزوں پر بلیف رکھنا ہے یہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے. اخلاقی ہدایات دے دی گئی ہیں کہ انسان کو اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں اور برا اخلاق کسے کہتے ہیں. پھر اس میں شرعی احکامات بتائے گئے ہیں. شرع کہتے ہیں اسلامک لا. مثال کے طور پر میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کی کیا سزا ہے, زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے, یہ شرعی احکامات میں ہے. اور اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کی سزا یہ ہے کہ آئندہ اس کی بات پر اعتماد یا اعتبار نہ کیا جائے, یہ سزا ہے اس کی. پھر وہ سچ بھی کہے اگر کبھی تو اس کی بات کا اعتبار مت کرو. اور مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, شاید کسی خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جھوٹ بولا تھا تو مقدمے میں اس کی گواہی لینے سے انکار کر دیا گیا تھا. سمجھ گئیں؟ یعنی دین کی طرف بلایا گیا ہے, نصیحت کی گئی ہے. نصیحت اچھے پیرائے میں کی گئی ہے, مثالیں آپ کو دی گئی ہیں. کہیں پر مچھر کی مثال دی گئی ہے, کہیں پر مکھی کی مثال دی گئی ہے, کہیں پر کتے کی مثال دی گئی ہے, کہیں پر کسی دوسری قوم کی مثال دی گئی ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مچھر کی مثال آپ کہاں سے لے آئیں, تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا, کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں مکھی کی مثال دیتے ہوئے یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی مثال دیتے ہوئے. تو اس میں نصیحت ہے, عبرت ہے. عبرت کے معنی ہے کہ ان قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور سزا تھی. اس میں تنقید کی گئی ہے, کرٹیسائز کیا گیا ہے. جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں ان کو کرٹیسائز کیا گیا ہے, ان کو ملامت کی گئی ہے. ملامت کرنا یعنی برا کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. قرآن حکیم میں لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کی سزا یہ ہے, دنیا میں اس کی سزا یہ ہے, آخرت میں اس کی سزا یہ ہے. اس کو عربی زبان میں انذار بولتے ہیں, الف نون زال الف رے, انذار. انذار کے معنی ڈرانا یا تنبیہ کرنا. اور جب ڈرایا یا تنبیہ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس برے کام سے باز نہ آئے تو اس کا انجام یہ ہوگا. اس میں بشارت بھی دی گئی ہے. بشارت کے معنی خوشخبری, یعنی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور رسول کی پیروی کی تو تم کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ملیں گے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے اس کے لیے دلیلیں دی گئی ہیں. آپ کی عقل کو اپیل کیا گیا ہے. سمجھ گئیں؟ عقل سے بات کی گئی ہے کہ دیکھو یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, کیا تم نے پیدا کیے ہیں؟ آپ خود ہی کہیں گے کہ کسی بڑی طاقت نے پیدا کیے ہیں. لیکن جو دہریے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود بخود پیدا ہوئی یا کسی طاقت نے پیدا کی ہیں. کیا ضروری ہے کہ اس کو اللہ ہی کہہ کر پکارا جائے؟ یہ اپنے مسلمان کہتے ہیں جو دین اللہ کی اوپر ایمان نہیں رکھتے. ہاں, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کے خالی جو لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں, قرآن حکیم کا جو لوگ خالی ترجمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں سب معلوم ہے, ہم پڑھ لیتے ہیں ہمارے گھر میں بھی. اور ہم نے ابھی لیٹسٹ سنا ہے کہ پہلے ایک خاتون ہمارے کلاس میں آتی تھی, اب نہیں آتی ہیں. وہ کہتی ہیں کیا ضروری ہے کہ درس میں جا کر قرآن سیکھا جائے, گھر میں بھی قرآن اردو کے ترجمے کے رکھے ہیں, گھر میں ہم پڑھ لیتے ہیں, اور تم لوگوں کو بھی گھر میں پڑھنا چاہیے. اللہ ان کو ہدایت دے, اور میں کچھ نہیں کہوں گی. تو اکثر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم نازل فرمایا اس کے ساتھ اس کو سمجھانے والا ایک نبی بھی بھیجا, اور اس نبی نے ان واقعات کو جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تشریح بھی کی. جو قرآن کی میں بہت سی تشریحیں شامل نہیں ہیں. کون سی آیت کس موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی یہ قرآن میں نہیں لکھا. یہ تو جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت لوگوں کو معلوم تھا کہ اس واقعے کے وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے.
آپ سمجھ رہی ہیں؟ لہٰذا ہمیں جن باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صورت یا فلاں آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کو سبب نزول یا شان نزول کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا سبب نزول یا شان نزول کہتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں سبب نزول یا شان نزول معلوم نہ ہو تو قرآن کا مطلب سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں جیسی ایک کتاب نہیں ہے، یہ الہامی کتاب ہے یا ایک ریویلڈ بک ہے۔ الہامی کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی ہے۔ اب الہام اور وحی کے معنی سمجھ لیجیے۔ وحی دراصل خفیہ پیغام کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ نبیوں کے سلسلے میں اس طرح استعمال ہوا کہ جب اللہ تعالی نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو چن لیا اور اس بندے کے ذریعے اپنا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچایا، اس کے لیے وحی کا استعمال ہونے لگا۔ وحی کے بارے میں جو موٹی باتیں ہیں تین، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی کبھی اپنے اس بندے کو جس کو نبی کے لیے چنتے ہیں، اس کے باطن کو، اس کے دل کو اپنی طرف ایسا کر لیتے ہیں کہ اپنی بات، اپنا ارادہ، اپنا خیال اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ وحی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وہ بات بھیجتے ہیں، اور تیسرا طریقہ وحی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء کر دیتے ہیں، یعنی وہ بھی دل میں ڈالنے والی ہی بات ہے۔ سمجھ گئیں؟ تو یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے انسان، پہلے بندے اور پہلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کو بھیجنے سے پہلے یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق قیامت تک پیدا کرنی تھی ان سب کی ارواح کو ایک ساتھ پیدا کر دیا۔ یا آگے آیت آئے گی تو میں آپ کو اس کو بتاؤں گی کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر دیا۔ سمجھ گئیں؟ اور اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ ایک اجلاس ہوا، ایک کانفرنس ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو مخاطب کر کے ان کو اپنا پلان بتایا کہ ہم تم کو دنیا میں وقتاً فوقتاً بھیجتے رہیں گے۔ وقتاً فوقتاً کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اب سے کئی ہزار سال پہلے دنیا میں آئے اور کچھ لوگ اب سے کئی ہزار سال کے بعد آئیں گے، اپنی اپنی باری پر ہر شخص اس دنیا میں جاتا رہے گا۔ اور دنیا میں اس کے بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کو تمہارے قابو میں کر دیں گے، تمہارے لیے مسخر کر دیں گے، تم میں اتنی طاقت دیں گے کہ تم ان چیزوں سے اپنی پسند کے کام لے سکو۔ لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں دنیا میں ہمارے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تم میں سے جو شخص ہمارے بتائے ہوئے قاعدے اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، وہ جب ہمارے پاس پلٹ کر آئے گا تو ہم اس کو انعام میں جنت دیں گے، اور تم میں سے جو شخص ہمارے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا تو اس کو سزا کے طور پر ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی آدم علیہ السلام کو واضح کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہیں اپنی اولاد کو کون کون سی باتیں بتانا ہیں۔ بہرحال یہ تمام، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو جمع کر کے یہ بات کہی تو آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس لیے تم کو ابھی سے یہ بتا رہے ہیں
کہ کہیں دنیا میں جانے کے بعد جب تم غلط کام کرنے لگو تو ایسا نہ کہو کہ ہمیں تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہ تھا اور ہم اپنے بزرگوں کی ہوئی غلطیوں کے اوپر کیوں پکڑے جائیں. ہم تمہارے پاس جب تم میں خرابیاں پیدا ہونے لگیں گی تو ہم تمہارے پاس اپنے نبی وقتاً فوقتاً بھیجتے رہیں گے جو تم کو ہمارا ارادہ، ہماری منشا، ہماری پسند، ہماری مرضی بتاتے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ کر لوگوں کو دنیا میں بھیجا. آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنا سکھایا. بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ آپ کو قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ چیزیں جان لینا ضروری ہے. آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ سب کچھ سکھایا. جب اولاد کی تعداد بڑھتی گئی تو اس کے بعد انہوں نے ترقی کی دنیاوی اور اپنی سوچ سے اللہ کے قواعد اور قوانین میں اضافہ اور کمی کرنا شروع کر دی. جب انسان اپنی سوچ کو لاتا ہے اللہ کے آگے تو اس میں یا تو کمی کر دیتا ہے یا زیادہ کر دیتا ہے. اس میں کمی کا اس طرح دنیا میں مختلف مذاہب پیدا ہونا شروع ہو گئے. جب دنیا میں خرابیاں پیدا ہوئیں تو اللہ تعالی نے دوسرے نبی بھیج دیے. اسی طرح دوسرے نبی آتے رہے. اب سے تقریباً 1450 سال پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی کی حیثیت سے بھیجا اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کا نزول کیا اس کو قرآن میں قرآن مجید اور قرآن حکیم کہہ کر پکارا گیا. سمجھ گئی؟ قرآن مجید میں قرآن کو 2 ناموں سے پکارا گیا ہے. قرآن مجید بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود کہہ دیا کہ یہ وہ قرآن مجید ہے، بزرگی والا قرآن ہے جو لوح میں اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہے، یعنی وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. اور لوح میں محفوظ کرنے کے بعد یہ وہ کتاب نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں لکھی لکھائی دے دی گئی. یہ کوئی تحریری کتاب نہیں تھی، یہ ایک تقریری چیز تھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام کی گئی. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، دنیا کی دوسری کتابوں میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی. کتاب تو اب ہے ہمارے پاس، لیکن اور کتاب اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ لوح میں لکھی ہوئی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ تقریر کی شکل میں آئی. لہذا جب کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو دقت ہوتی ہے سمجھنے میں کہ تقریر کو اگر لکھ دیا جائے تو تقریر کا انداز اور تحریر کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. جب آپ ایک کتاب لکھتے ہیں تو اس کے لکھنے کا اسٹائل دوسرا ہوتا ہے، اور آپ کسی مجمع میں تقریر کرتے ہیں تو اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے. لیکن اس کتاب کو اس کے اوریجنل فارم میں محفوظ کرنے کے لیے اس کی تقریری انداز میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے احکامات، اپنی ہدایات بھیجی اور آپ کو حکم دیا کہ اب آپ ان پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے انہوں نے ان تقاریر کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا. تو قرآن یہ وہ کتاب ہے جو پہلے دن سے لوگوں نے یاد کرنا شروع کی. بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کے حفظ کا طریقہ پہلے دن سے شروع ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو یاد کیا، اور آپ قرآن مجید میں سورۃ العالی میں اور ایک اور سورت ہے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، اس میں واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی اس کے ساتھ دہراتے تھے. مجھے سورت کا نام نہیں یاد، اس لیے میں
آپ کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے. ایک سورت کا نام یاد ہے، وہ بتا دیا. بہرحال تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ نہیں، جب آپ کے پاس وحی آیا کرے آپ اس کو خاموشی سے سنیں، اور اس کتاب کا یا اس وحی کا یاد کرا دینا اور اس کا سمجھا دینا دونوں ہمارے ذمہ ہیں. جب آپ یاد کر لیتے تھے تو آپ صحابہ کرام کو وحی ختم ہو جاتی تھی، تو آپ کے جو کاتب وحی تھے زید بن ثابت، اور اس کے علاوہ جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے بھی لکھنے کا کام کیا اور دوسرے خلفاء نے بھی کیا، آپ ان کو کتابت کروا دیتے تھے. سمجھ گئیں؟ آپ ان کو تو وہی ایٹ دا سیم ٹائم لکھی بھی جاتی تھی اور یاد بھی کی جاتی تھی. قرآن حکیم کے نزول کے مختلف مراحل اور مقاصد بیان کر رہے ہیں. آگے چلنے سے پہلے ہم آپ کو اتنی بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا طریقہ یہ ہے کہ جس زبان میں بات کی جائے اس میں دوسری زبان کے الفاظ جب تک کہ بہت ہی ضروری نہ ہو استعمال نہ کیے جائیں. لیکن گزشتہ رات کل میں نے اپنا ٹیپ آپ سنا اور اس میں انگریزی کے الفاظ میں نے بہت زیادہ پائے تو مجھے بڑی الجھن ہوئی. تو اس کے لیے میں آپ کو جسے کہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن کو مجھے کلیئر کرنا ہے. میں اس لیے انگریزی کے الفاظ استعمال کرتی ہوں کہ یہاں پر ہماری چند بہنیں ایسی ہیں جو اردو کے الفاظ نہیں سمجھ پاتی. قرآن کی تفسیر میں کچھ الفاظ اردو کے ایسے استعمال کرنا پڑتے ہیں جو میرے نزدیک ناگزیر ہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن ان کو آسان سے آسان بھی آپ کریں تو بھی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ آپ ان کا متبادل یا ایکویویلنٹ انگریزی میں نہ بتائیں. تو میں ان اپنی بہنوں کے لیے انگریزی کے چند الفاظ استعمال کرتی ہوں، کہیں آپ یا کوئی اور سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی وہ اردو زبان کے بولنے کا طریقہ ہے جو آج کل پاکستان میں رائج ہو چکا ہے، کہ بیچ میں 2 لفظ آپ نے اردو کے بولے اور 2 انگریزی کے بول دیے. یہ بہت غلط گفتگو کا طریقہ ہے، گو کے رائج ہو چکا ہے. اور جو ہماری مہذب سوسائٹی، سو کالڈ مہذب سوسائٹی ہے، فیشنیبل، اس میں یہ طریقہ بہت مقبول ہے. میرے نزدیک بہت لعنت زدہ طریقہ ہے. اگر آپ کو انگریزی میں بات کرنا ہے تو آپ پوری انگریزی میں بات کریں، اور اگر آپ کو اردو میں بات کرنا ہے تو آپ اردو میں بات کریں. اردو اور انگریزی کا ملغوبہ یا مکسچر اچھا نہیں لگتا. میں آپ سے جو گفتگو کرتی ہوں اور اس میں انگریزی کے لفظ استعمال کرتی ہوں، میں ان بہنوں کی رعایت کے لیے کرتی ہوں جو یہاں پر اتنی دور سے آتی ہیں، اپنا وقت صرف کرتی ہیں، اور اگر ان کے اوپر سے نکل جائے تو کوئی فائدہ نہیں. اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جب آپ سورت کی ابتدا دیکھتی ہیں تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ کچھ سورتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے مکی اور کچھ کے اوپر لکھا ہوتا ہے مدنی. اس سے کیا مراد ہے؟ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ جن صورتوں کے اوپر مکی لکھا ہوا ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور جن صورتوں کے اوپر مدنی لکھا ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. ایسا نہیں. اس سے مراد یہ ہے مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی یا منی میں نازل ہوئی یا عرفات میں نازل ہوئی، کسی مقام پر بھی نازل ہوئی. وہ سفر معراج کے دوران جو آیات نازل ہوئی وہ بھی مکی ہی کہلاتی ہیں، چونکہ سفر معراج ہجرت سے پہلے تھا. اسی طرح وہ آیتیں اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہوں فتح مکہ کے وقت یا صلح حدیبیہ کے وقت، وہ مدنی ہی کہلائیں گی کیونکہ ہجرت کے بعد وہ نازل ہوئی. علماء یہ کہتے ہیں
کہ یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ منورہ کے راستے میں نازل ہوئیں وہ بھی مکی ہی کہلائیں گے. جب تک آپ ہجرت کر کے مدینے میں سیٹل نہیں ہو گئے اس سے پہلے جو بھی آیات نازل ہوئیں وہ سب مکی کہلائیں. اتنا فرق سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلتے ہیں. اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. مثال کے طور پر سورہ انعام ایک ہی مرتبہ میں پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سمجھ گئیں؟ اور سورہ آل عمران پوری کی پوری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس کے علاوہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن پر لکھا تو مکی ہے لیکن اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن موضوع کی مناسبت سے ان کو مکی صورتوں میں شامل کر دیا. اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن موضوع کی مناسبت سے ان کو مدنی صورتوں میں شامل کر دیا گیا ہے. مثلا سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس صورت میں شامل کر دی گئی. بالکل اسی طرح سورہ حج مدنی صورت ہے لیکن اس میں 4 آیتیں ایسی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور اس مدنی صورت میں شامل کر دی گئی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. آگے چلو. اب صرف آپ کی دلچسپی کے لیے ہے تاکہ پڑھنے میں آپ کا دل لگے اور مزہ آئے. مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں, مکی اور مدنی آیتوں کی خصوصیات کیا ہیں, یہ سمجھ لیجئے. کچھ اس کے 2 قاعدے ہیں معلوم کرنے کے. ایک قاعدہ کلیہ ہے یعنی یہ پکا ہے کہ ایسا ہی ہوگا, اس کے خلاف نہیں ہوگا, اور کچھ قاعدے عمومی کہلاتے ہیں یعنی جنرلی ایسا ہوتا ہے اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. تو جو قاعدے کلیہ ہے وہ آپ سن لیجئے. مکی آیتوں کی کچھ علامات ہیں, کچھ نشان ہیں, کچھ پہچان ہے. پہلی پہچان جو علماء نے بتایا وہ یہ ہے کہ مکی آیتوں میں لفظ کلا آیا ہے. کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں. کلا لا تطیعہ واسجد واقترب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ لفظ 15 صورتوں میں, یہ لفظ کلا 15 صورتوں میں 33 دفعہ 33 ٹائمز 33 دفعہ استعمال ہوا ہے. اور یہ ساری آیتیں جس میں کلا آیا ہے یہ آدھے قرآن کے بعد آتی ہیں, زیادہ تر آخری پارے میں. سمجھ گئی؟ یہ پہلی علامت یہ ہے. دوسری علامت مکی صورتوں کی یہ ہے یا مکی آیتوں کی یہ ہے کہ اس میں سجدے کی آیت آتی ہے. سمجھ گئے؟ وہ سورت جس میں حنفی مسلک کے مطابق سجدے کی آیت آئی ہے وہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوگی. اب آگئی سمجھ بات. جس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ بھی آیت مکی ہوگی علاوہ سورہ بقر کے. سورہ بقر مدنی صورت ہے اور اس میں آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے علاوہ سورہ بقر کے. باقی جس جگہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اب مدنی صورتوں کی علامت پہچان یا پہچان سمجھ لیجئے. مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے. جہاد کا حکم مکے میں نہیں دیا گیا. مکے میں جب تکالیف اور مصیبتیں آتی تھیں تو لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین دی جاتی تھی اور
تکلیف کے بدلے اجر کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ مدینے میں جب اسلامی مملکت قائم ہو گئی تو پھر جہاد کا حکم دیا گیا، اور مکی صورتوں میں منافقوں کا ذکر نہیں ہے، مدینے کی صورتوں میں جو نازل ہوئی ہیں، جو آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، ان میں منافقوں کا ذکر ہے۔ اب جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کچھ عمومی خصوصیات ہیں، یعنی جنرلی ایسا پایا ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، مکی آیت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں یا ایھا الناس آتا ہے، سمجھ گئی؟ جنرلی جس آیت میں یا ایھا الناس سے شروع ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے برعکس مدینہ منورہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنو، سمجھ گئے؟ اے ایمان والو، چونکہ لوگوں کی اکثریت ایمان لا چکی تھی، پھر لوگ ایمان والوں کو مخاطب کر کے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ وہاں پر عام لوگوں کو مخاطب کیا گیا تھا، چونکہ ایمان اس وقت تک لوگ نہیں لائے، سمجھ رہی ہیں؟ دوسری خصوصیت، مکی آیات مختصر ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن الفاظ بہت شاندار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ کے لوگوں کو عربی زبان پر عبور تھا، بہترین عربی زبان بولتے تھے، بہترین شاعر تھے، لہذا جو جس زبان کو اچھی طرح جانتا ہے اس سے اس زبان میں اچھے ہی الفاظ میں گفتگو کی جاتی ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اگر آپ کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو آپ کی زبان نہیں آتی ہے تو آپ آسان سیدھے چھوٹے جملوں میں بات کریں گے تاکہ ان کے ذہن میں اتر جائے، لیکن اگر آپ کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، زبانوں کو جانتے ہیں، تو آپ ان کے سامنے وہی زبان بولیں گے جو ان کو اپیل کرے۔ اگر آپ بہت پڑھے لکھے آدمی کے سامنے بہت سمپل لینگویج میں بات کریں گے تو وہ آپ سے بور ہو جائے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ لہذا مکے کے لوگ چونکہ علم رکھتے تھے، ان سے جو گفتگو کی گئی وہ اچھی زبان میں کی گئی، لیکن مختصر الفاظ میں، کیونکہ اس کی طرف دین کی طرف لانا ان کے لیے مشکل تھا۔ اس کے برعکس مدینہ منورہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ طویل ہیں، چونکہ اس میں احکامات دیے گئے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا شاید کہ سورہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت سورہ بقر مدنی ہے، اور قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت سورۃ البقر میں آیت نمبر 282، یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت ہے، اور یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین سے، اور ختم ہوتی ہے واللہ بکل شیء علیم۔ آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ آیت الکرسی لمبی آیت ہے تو یہ آپ کا خیال ہے، طویل ضرور ہے، لیکن میں نے بتایا کہ قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت سورہ بقر کی آیت نمبر 282 ہے، پورے ایک صفحے کی ہے یہ آیت پورے، اور آیت الکرسی تو بہت مختصر ہے اس کے مقابلے میں۔ اینی وے، مکی صورتوں میں توحید کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 13 سال لوگوں کو توحید کا سبق دیتے ہوئے بسر ہوئے۔ یہ نہیں تھا کہ خدا کے وجود میں یقین کرو، وہ تو رکھتے ہی تھے، وہ بھی مانتے تھے کہ وجود ہے۔ یہ نہیں تھا کہ خدا کو ایک مانو، وہ تو کہتے تھے کہ ہاں ایک ہے لیکن اس کے ساتھی بھی ہیں۔ کیا چیز تھی توحید؟ دراصل تھی کہ اطاعت بھی ایک کی ہی کرو، حکم بھی اسی کا چلے،
بات سمجھ نہیں؟ توحید کے معنی کیا ہیں؟ توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا، اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کو پکارتے وقت اللہ کے مخلوق کے نام اللہ کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اب یہاں پر اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیے گا کہ اللہ کی مخلوق کے نام اس کے ساتھ شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی مغفرت کر دیجئے۔ تو مخلوق کا نام شامل کیا، لیکن کس انداز سے شامل کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے مخلوق کے لیے مدد طلب کی۔ میں کہوں اللہ تعالیٰ میری اولادوں کو کامیابی اور کامرانی عطا کیجئے، اس طرح تو آپ شامل کر سکتی ہیں، لیکن اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے، یہ سب طریقے غلط ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، ان تمام حشر و نشر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہ مکی صورتوں میں بتایا گیا ہے۔ صبر کی تعلیم دی گئی ہے، ثابت قدمی کی تعلیم دی گئی ہے، اور مکی صورتوں میں پچھلی قوموں کے واقعات بتائے گئے بار بار صاف لفظوں میں کہ دیکھو فرعون نے کیا کیا، موسیٰ کی قوم نے کیا کیا، حضرت شعیب کی قوم نے کیا کیا، قوم صالح نے کیا کیا، قوم عاد نے کیا کیا، اور ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ مکی صورتوں میں پرانی قوموں کے، پچھلی قوموں کے واقعات بتائے گئے ہیں۔ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں جہاد کے بارے میں، جہاد کی فضیلت بتائی گئی ہے، معاشرے میں رہنے سہنے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو کس طرح جاؤ، دستک دے کر جاؤ، اگر 3 دفعہ کی دستک کے اوپر وہ نہ کھولے تو واپس چلے جاؤ۔ سمجھ گئے؟ اس طریقے سے لوگوں کو مل جل کر رہنے کے طریقے بتائے گئے، قوانین بتائے گئے۔ چونکہ مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی تو ان کو بتایا گیا کہ کون سے قانون ہیں جن کے مطابق تمہیں ملک کے اندر امن و امان قائم رکھنا ہے۔ لوگوں کے فرائض ان بتائے گئے، لوگوں کے حقوق بتائے گئے۔ یہ سب مدنی صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ مکی صورتوں میں خطاب ہے بت پرستوں سے، مشرکین مکہ سے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں اہل کتاب سے، منافقین سے اور مومنوں سے، تینوں سے ہی خطاب ہے۔ سمجھ گئی؟ تینوں سے ہی، مومنوں سے تو خطاب ہے ہی، اس کے علاوہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے اور منافقین سے بھی خطاب ہے۔ چونکہ آگے جب ہم سورت چلیں گے سورت البقر میں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ منافقت کی ابتدا ہی صحیح معنوں میں مدینے سے ہوئی تھی۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ مختصراً آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے جو 2 قبیلے وہاں پر عرب کے رہتے تھے، اوس اور خزرج، انہوں نے اپنے قبیلوں میں سے ایک شخص کو جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو منتخب کر لیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ اپنے اوپر اپنے معاملات کو درست کروائیں گے، یعنی اس کو اپنا حکمراں، اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی روایات کے مطابق کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ۔ اب ان کا یہ پلان رہ گیا، ختم ہو گیا، لہٰذا جو اس کو عزت ملنے والی تھی اس پر پانی پڑ گیا، وہ آگ پر لوٹنے لگا۔ ایک تو اس کے دل میں انتقام اور غصہ تھا، دوسری طرف یہودیوں نے اس کو پانی پر چڑھایا کہ اب تمہارے انتقام کا طریقہ یہ ہے کہ تم دل سے اسلام نہ قبول کرو، ظاہراً اسلام قبول کر لو، ان کے درمیان رہو، ان کے بیچ میں رہ کر ان کی جڑوں کو کاٹو۔ تو منافقت کی ابتدا عبداللہ بن ابی سے ہی ہوئی ہے، جس کا واقعہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے سورہ توبہ کی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مکی صورتیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پرشکوہ تھیں، اس میں تشبیہ اور استعارے بہت خوبصورت استعمال کیے گئے کیونکہ وہ لوگ اسی زبان میں بات چیت کرنے کے عادی تھے۔ لیکن مدنی صورتیں بہت سادہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اس وقت اب عرب اور عجم دونوں میں پھیل چکا تھا، عرب کے باہر بھی جا چکا تھا، اور جو لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے ان کے لیے اتنی مشکل زبان کو سمجھنا مشکل۔
یہ جنرل کیریکٹرسٹکس ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی. آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کا تدریجی نزول. تدریجی مانے گریجول. قرآن حکیم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تختیاں دے دی گئی تھیں لکھی ہوئی تورات کی. یاد آ گیا آپ کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور 40 دن وہاں کے بعد وہاں سے واپس آئے تختیاں لے کر, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ بچڑے کے ارد گرد بیٹھے اس کی پوجا کر رہے ہیں. تو انہوں نے غصے میں ان تختیوں کو نیچے رکھا کہ وہ تختی کچھ ٹوٹ بھی گئی اور اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے کہ میرے پیچھے تم ان کو کنٹرول نہ کر سکے. یاد آ گئی یہ بات آپ کو, یہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں. تو قرآن حکیم تورات کی طرح لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں نہیں آیا. قرآن حکیم تدریجی طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے آیا. اس کے آنے کے 3 طریقے آپ سمجھ لیجئے, 3 مرحلے سمجھ لیجئے. مرحلے مینز اسٹیجز. 3 اسٹیجز میں آیا. مکہ مکرمہ میں 2 اسٹیج ہیں. پہلی اسٹیج یا پہلا مرحلہ پہلی آیت سے لے کر تقریباً 4-5 سال تک چلتا ہے, اور اس مرحلے میں قرآن مجید کا نزول ہوا, اور آپ نے یعنی جب پہلی آیت آنے کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی ہے. یاد آ گیا, پہلی 5 آیتیں سورۃ العلق کی آنے کے بعد 3 سال تک کوئی آیت نہیں آئی, جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں. اس زمانے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو توحید پر قائل کر لیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ 25 لوگ اس وقت تک ایمان لے آئے تھے خاموشی سے, جو در پردہ کام ہو رہا تھا. سمجھ گئیں؟ اور اس مرحلے میں چند نیک آدمیوں نے اس دعوت کو قبول کیا, باقی لوگوں نے انکار کر دیا. دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو 4-5 سال کے بعد سے لے کر, یعنی سمجھ لیجئے کہ آپ وہ تیسرے سال میں جب وہ سورہ مدثر نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھ جائیے اب آپ لوگوں کو ڈرائیے یا لوگوں کو خبردار کر دیجئے. اس کے بعد سے مخالفت شدید ہوتی گئی, اور ہجرت کے وقت تک مخالفت اس نہج پر پہنچی, اس اسٹیج پر پہنچی کہ مکے کے لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی تھی, وہاں پر محصور کر دیا گیا, قید کر دیا گیا کہ وہ اس گھاٹی سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. جو تاجر اپنا سامان لے کر مکے میں آتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ سامان ان مومنوں کے ہاتھ مت فروخت کرو. کھانے کو نہیں تھا, خالی چمڑے کے ٹکڑے پانی میں پکا کر اس کا پانی لوگ پیتے تھے. فاقے کروا دیے تھے. اس کے بعد 2 دفعہ حبشہ بھی ہجرت کرنا پڑی. سمجھ گئے, یہ دوسری اسٹیج تھی. اس دوران اہل ایمان کو ابتدائی فرائض بتائے گئے, صبر اور ثبات کی تلقین کی گئی, تحمل کرو, برداشت کرو. سمجھ گئیں؟ اس دوران ان کو اخلاق کی پاکیزگی کی تعلیم دی گئی, دین حق کی تبلیغ کے طریقے بتائے گئے, جنت کے وعدے کیے گئے. اٹھا لو تکلیف یہاں. آپ کو پتا ہے کنگھیوں سے ان کے بدن زخمی کیے جاتے تھے, ان کے بدن کے اوپر پتھر رکھے جاتے تھے, دھوپ میں لٹایا جاتا تھا. ساری تکلیفیں مکے میں لوگوں نے اٹھائیں, اور جب لوگ آ کر شکایت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, تو آپ فرماتے تھے کہ تم سے زیادہ تکلیفیں تم سے پچھلی قوموں نے اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی تکلیف ہوگی اتنا ہی تم کو اللہ تعالیٰ کیا اجر بھی ملے گا. جنت کے وعدے کیے گئے, اور کافروں کو جہنم کی سزائیں اور قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا گیا. یہ انگریزی میں ایک مثال دی جاتی ہے, مثال ہے یا ایک سیئنگ ہے یا پتہ نہیں مجھے کہ یہ
ان کی بائبل کی ہے کہ blessed are they that mourn, بابرکت ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں. سمجھ گئے؟ یہ دراصل تعلیم اسلام کی ہے. بابرکت ہیں وہ لوگ جو غمزدہ ہیں, غمگین ہیں یا تکلیف اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اسلام میں مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم اگر ایمان پر قائم رہو تو جو بھی تکلیف تم کو پہنچے گی اس تکلیف کے عوض ہم تمہارے گناہ صغیرہ معاف کرتے جائیں. اس کے بعد تیسرا مرحلہ یا تیسرا اسٹیج اسلام کا شروع جو ہوتا ہے قرآن کے نزول کا, وہ مدینہ منورہ میں. 13 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ نے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست قائم کی, اور اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد ہی دوسرے ہی سال مشرکین مکہ نے سن 2 ہجری میں حملہ ہوا ہے, جنگ بدر ہوئی ہے. مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوا اور لڑائی ہوئی. ایک طرف ان سے مقابلہ ہوا, دوسری طرف یہود و نصارہ نے آپ کے ساتھ سازشیں کرنا شروع کر دیں. آپ کے خلاف آپ کی قتل کی کوششیں کی گئیں اور آپ کو پتھر عمارت, ایک بلند عمارت سے پتھر گرا کر مارنے کی بھی کوشش کی گئی. لہذا وہ دور آپ کے لیے مکی دور سے زیادہ شدید تھا, کیونکہ اس وقت گو کہ آپ کی ایک ریاست قائم ہو چکی تھی, پھر بھی خطرہ مکے کے لوگوں سے بھی تھا, اور جو مدینے کے اندر یہودی قبیلے رہتے تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ, ان سے بھی خطرہ تھا. لہٰذا آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے. پھر وہ سب آپ پہلے پڑھ چکی ہیں کہ جب انہوں نے اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو ان کو مدینے سے باہر کر دیا گیا. اب اس دوران جیسی جیسی ضرورت ہوئی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے رہے. یہ سب قرآن کے چھوٹے چھوٹے حصے تھے. اور یہ سب کوئی پرنٹڈ میٹیریل نہیں تھا. جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر احکامات آتے تھے وہ سب تقریروں کی شکل میں ہوتے تھے. اب وہ تقریریں جو تھیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تقریروں کو ایمان لانے والوں کو یاد کراتے تھے, قرآن حکیم کو زبانی میمورائز کراتے تھے, اور ان کے مطلب بھی سمجھاتے جاتے تھے, اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتاتے جاتے تھے کہ یہ جو اللہ کا حکم آیا ہے اس کے اوپر تم کو عمل بھی کرنا ہے. یعنی ایک وقت میں 3 باتوں کی تعلیم آپ دیتے تھے. سمجھ گئے جس کو تفسیر کہتے ہیں. یہ تفسیر بھی بتاتے جاتے تھے, معنی بھی سمجھاتے جاتے تھے, اور ان کو عمل بھی کرنا سکھاتے جاتے تھے. سمجھ رہی ہیں؟ تو جن لوگوں کو ان تقریروں کو سکھایا جاتا تھا ان کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ تقریریں ان کو ان کی اصلی حالت میں یاد رکھنا ہے, اس کی جسٹ یا اس کا خلاصہ نہیں یاد کرنا ہے. انجیل میں جو خرابی آئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئے ان کو انہوں نے اپنے حواریوں کو بتایا, لوگوں کو بتایا, انہوں نے اس کو یاد رکھا. ہر حواری نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے وقت انہی الفاظ میں نہیں پہنچایا بلکہ اپنے الفاظ میں بتایا. اور جس شخص نے ان حواریوں سے سیکھا جن کو ڈسائپلز کہتے ہیں, انہوں نے دوسروں کو بتاتے وقت اپنے الفاظ میں بتایا. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اپنی اصلیت کھو بیٹھا. قرآن حکیم کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ہی محفوظ کروا دیا. قرآن کریم کو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا
اللہ تعالیٰ نے یکبارگی نازل نہیں کیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور اس کے اوپر مشرکین مکہ نے اعتراضات کیے، اور اس ان اعتراضوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دہرایا ہے کہ وقال الذین کفروا، لفظ کافر آج بہت آ رہا ہے، وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لولا نزل، کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ القرآن، آپ کے اوپر قرآن، جملتاً واحدہ، ایک ہی بار میں، کذالک لنثبت بہ فؤادک، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے یہ کیا تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا جائے اور دلوں پر بیٹھتا جائے، آپ کے دل اس کو قبول کرتے جائیں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو رفتہ رفتہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے آپ کے دل پر نازل کیا، سمجھ گئیں؟ اور وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ آپ کے پاس کوئی بات نہیں لائیں گے، یعنی جبریل علیہ السلام، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے پاس حق بھیجیں گے، حق لائیں گے، یعنی قرآن مجید جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اس کے کئی اسباب تھے۔ قرآن مجید میں جو سبب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت اس کو قبول کرتی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے آسانی بھی منظور تھی۔ اگر پورا قرآن مجید یا پورے احکامات ایک ساتھ نازل ہوتے تو تمام کے تمام احکامات ایک ساتھ آپ پر فرض ہو جاتے، سب پر عمل کرنا، اور اگر آپ سب پر عمل نہ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوتی۔ جو حکم جس وقت نازل ہوا لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، اگر باقی احکامات آنے سے پہلے جیسا کہ ہوا، جو فوت ہو گیا، چونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آخرت پر ایمان لا چکا تھا، اور ایک بات پر عمل کر کے فوت ہو گیا، ابھی باقی احکامات آئے ہی نہیں تھے، بخشش ہو جائے گی۔ بات سمجھیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل پر قرآن نازل کرنا تھا، سمجھ گئی؟ کوئی لکھی ہوئی کتاب جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، آپ کو لکھی ہوئی کتاب نہیں دی گئی۔ لوگوں کو دھیرے دھیرے قرآن کے احکامات کا عادی بنانا تھا۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ شراب کی حرمت کے احکام 3 سٹیجز میں آئے ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ بعد میں بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم پیتے ہو تو پیو، لیکن نماز پڑھتے وقت تم شراب نہ پیا کرو۔ شراب کی حرمت 3 سٹیجز میں آئی ہے، اور تیسری بار یہ کہہ دیا گیا کہ یہ نجس ہے اور تمہارے اور اللہ کی عبادت سے تم کو روکتی ہے، اور تمہارے آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا کرتی ہے 3 سٹیجز میں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے وہ دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوئے تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں۔ دوسرا سبب جو بہت اپیل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ اذیتیں پہنچاتے تھے سوالات کر کر کے۔ آپ کو پتا ہے کہ غیر ضروری سوال کیے جائیں اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سے جو غیر ضروری سوالات ہوتے تھے اس سے آپ کو بڑی تکلیفیں ہوتی تھیں۔ تو جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا کلام لے کر آتے تھے تو آپ کے دل کو سکون اور چین میسر آتا ہے۔ چونکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اگر سوچا جائے تو 23 سال بہت لمبا زمانہ ہوتا ہے۔ اس 23 سال میں بار بار جبریل علیہ السلام کا آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آنا آپ کے لیے تسکین اور چین کا سبب ہوتا تھا۔ ایک اور سبب ہے قرآن کیوں دھیرے دھیرے نازل ہوا، کہ لوگ آپ سے جو سوال کرتے تھے ان سوالوں کے جواب جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے پاس آتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کا اللہ کس چیز سے بنا ہے، کون سی دھات سے بنا ہے، اس کے ماں باپ کون تھے، اس سے وراثت کس کو ملے گی،
قل هو اللہ احد نازل ہو گئی. سوال کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح مصر میں جا کر آباد ہو گئے، کیونکہ ان کے والد تو مصر میں نہیں تھے. سمجھ رہی ہیں؟ تو اس کا جواب سورہ یوسف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے دیا. سورہ کہف میں 3 سوال انہوں نے پوچھے تھے، ان کے جواب دیے گئے. تو کچھ سوال و جواب جو آپ سے پوچھے جاتے تھے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں آگے چلنے سے پہلے، یہ سوال اور جواب اس زمانے میں ایمان لانے والے نہیں کیا کرتے تھے. سوال اور جواب منافق یہود اور نصارہ کرتے تھے، اور وہ آگے جلاتے تھے مشرکوں کو کہ تم جا کر نبی سے یہ پوچھو. خود آگے نہیں آتے تھے. بات سمجھ رہی ہیں؟ خود آگے نہیں آتے تھے، مشرکوں کو آگے لگاتے تھے کہ جا کر اپنے نبی سے یہ پوچھو، اگر یہ جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ نہیں، اچھے صحیح سچے نبی ہیں. اچھا، قرآن کریم کی آیتیں 2 قسم کی ہیں. ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل کی، کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا کسی کی طرف سے. دوسری آیتیں وہ ہیں جو کسی واقعے کی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں، اور یا کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں. اس طرح پورا قرآن آپ کے سامنے موجود ہے. اور جس سبب سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے اس کو سبب نزول یا شان نزول کہتے ہیں. سمجھ گئیں؟ اس کے بعد اب جو آپ کو مجھے بہت ضروری بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوتا رہا، آپ اس کو یاد کرتے رہے. آپ اس سے پہلے پڑھ چکی ہیں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 میں کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ شروع کی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ دہرائیں تاکہ آپ کو وہ وہی یاد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی اس آیت کے ذریعے روکا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. یاد آ گیا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے حرکت مت دیں. ان علینا جمعہ و قرآن، یہ ہمارے علینا مانے ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع کرائیں اور آپ کو پڑھنا بھی اس کا سکھا دیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے قرآن پڑھا کریں یا وہی لایا کریں، فَاتَّبِعْ قرآن، تو آپ اس کی اتباع کریں یا اس کو غور سے سنیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کا بیان یا اس کی تفسیر یا اس کا سمجھانا یا اس کے معنی ہم آپ کو سکھا دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس طرح جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اپنے آپ لکھ لیا، اپنے دل پر لکھ لیا، تو اس کے بعد آپ صحابہ کرام کو یا جو ایمان لے آئے تھے ان کو قرآن سکھاتے تھے. اور آپ کے جو کاتب وحی تھے بہت سارے تھے جن کے نام میں بتاؤں گی، جن میں سب سے اول نام زید بن ثابت کا ہے. آپ ان کو بلا کر جو بھی وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھوا دیتے تھے. وہ لکھتے کن چیزوں کے اوپر تھے؟ جانوروں کے شانوں کی ہڈیوں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر، درختوں کی چھال کے اوپر، درختوں کے پتوں کے اوپر، اور کاغذ بہت کم تھا، کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر بھی وہ وہی لکھ لی جاتی تھی. قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقر کی آیت نمبر 129 میں بھی بیان کی ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی بیان کی ہے، اور سورہ جمعہ میں بھی بیان کی ہے. 3 صورتوں میں بیان کی ہے. میں آپ کو ایک صورت کی بتا رہی ہوں، وہ آیت مجھے یاد ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد، یقیناً، من مانے احسان، لقد من اللہ، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے. اذ بعث فیہم،
اس معنی جب بعثا معنی اٹھایا، فیہم تم میں سے، فی معنی میں، کہ جب اس نے تم میں سے اٹھایا رسولن ایک رسول، سمجھ گئی، جب اس نے تمہیں میں سے ایک رسول اٹھایا، منہ یتلو جو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، علیہم تمہارے سامنے، آیات ہی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اور یہ پہلا کام ہے کہ اللہ کی آیتوں کو سکھانا یہ رسول کا کام ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، یعنی تم کو بری باتوں سے نجات دلواتا ہے، تم کو بری باتوں سے نفرت دلواتا ہے، تم کو اچھی عادتوں کی ترغیب دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کی تعلیم کا مطلب کہ اس کتاب میں جو باتیں، ایک تو پڑھنا سکھانا ہوتا ہے اور ایک پڑھ کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ اور عقل کی اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی کتابت کروا لیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ نے کتابت وحی کا کام انجام دیا ہے، جس میں چاروں خلفائے راشدین بھی ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت زبیر بن العوام ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید وغیرہ کاتبان، حذیفہ بن یمان بھی ہیں، یہ سارے کاتبان وحی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جنگیں ہوئیں، جس میں ایک جنگ یمامہ مشہور ہے۔ جنگ یمامہ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تک قرآن لوگوں کے دلوں میں لکھا ہوا تھا، کتابوں کی شکل میں کہیں نہیں تھا، کاغذ کے ٹکڑوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑے پہ، پارچوں پہ ادھر ادھر لکھا ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا کتاب کی شکل میں۔ جب حافظ قرآن شہید ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ میرے خیال میں اب قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے، اگر اسی طریقے سے حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن کہاں محفوظ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہرگز وہ کام نہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ خود ہی ایک لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار حضرت ابو بکر سے کہتے رہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرح صدر ہو گیا، یعنی اس بات کو میرے دل نے قبول کر لیا کہ یہ بات صحیح ہے، لکھ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے یہی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے جو حصے مختلف جگہوں پر لکھے ہوئے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ایک مصحف کی شکل میں بنا دیا جائے، ایک کتاب کی شکل میں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ اسی طرح ان کو بار بار جب کہا گیا تو وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے کہا تم نوجوان اور سمجھدار آدمی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہے ہو، لہٰذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ یہ انہی الفاظ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ لہٰذا حضرت زید بن ثابت خود بھی حافظ قرآن تھے، آپ کو پورا قرآن یاد تھا، پھر بھی آپ نے اپنے حافظے کے اوپر بھروسہ نہ کیا، بلکہ اعلان کرایا گیا کہ جو شخص اپنے پاس بھی قرآن کو لکھ لیتا تھا، جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، آپ تعلیم دیتے تھے، تو جس طرح لوگ نوٹس لے لیتے ہیں اس طرح لوگ وحی کو اپنے پاس لکھ لیتے تھے، لوگوں کے پاس بھی سب لے کر آ جائیں۔
جتنے حافظ قرآن تھے ان کو بھی بلایا گیا. جو بھی آتا تھا اس کا قرآن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت دونوں سنتے تھے کہ یہ وہی پڑھ رہا ہے جو ہم کو یاد ہے، اور جو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھائی ہوئی وہی میں تھا وہی ہے. اس طریقے سے ہر طرح اطمینان کرنے کے بعد قرآن کو مختلف صورتوں میں لکھا گیا. جتنی صورتیں تھیں اتنے صحیفے لکھے گئے. صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں. نہیں وہ سپارے نہیں سمجھ گئی. جتنی صورتیں تھیں اتنے صحیفے لکھے گئے، ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھا گیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اچھا قرآن جو تھا وہ لوگ اپنی یادداشت سے پڑھتے تھے. جیسا سکھا دیا گیا تھا، زبانی یاد تھا، ویسے پڑھ لیتے تھے. اور اس وقت تک 7 قرأتوں میں پڑھا جاتا تھا. یعنی کچھ لفظوں پہ اگر زبر پڑھا جائے تو بھی صحیح ہوں گے اس کے معنی، پیش پڑھا جائے تو بھی معنی صحیح ہوں گے. سمجھ گئے؟ یہ قرأتیں تھیں. تو جب اسلام دوسرے ملکوں میں پھیل کر گیا، ایران میں گیا، شام میں گیا، بصرہ میں گیا، کوفہ میں گیا، تو لوگوں نے اب مختلف قرأتوں سے قرآن پڑھا. اگر آپ نے ایک قرأت سے سیکھا ہے، میں نے آپ کے سامنے دوسرے قرأت سے پڑھا، تو آپ کہیں گی میں غلط پڑھ رہی ہوں، میں کہوں گی آپ غلط پڑھ رہی ہیں. اس میں شبہے پیدا ہونے لگے. تو نبی کریم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا. سمجھ گئیں؟ اور اس میں فرق یہ ہو گیا کہ قرآن کی ترتیب آپ نے اس طریقے سے کی کہ قرآن کو ایک صحیفے کی شکل میں کیا، اور سورتوں کی ترتیب اسی اعتبار سے کر دی گئی جس اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتائی. اس طرح قرآن ایک جگہ اکٹھا ہو گیا اور ایک قرأت پر اکٹھا ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ اب سب لوگ ایک ہی قرأت پر قرآن پڑھیں گے. اور اس طرح قرآن کے 7 نسخے لکھوا کر آپ نے مدینہ، مکہ، بصرہ، کوفہ، بحرین اور یمن اور شام 7 شہروں میں آپ نے یہ 7 نسخے لکھ کر بھیجے، اور ان کے ساتھ قرآن پڑھانے والے بھی بھیجے کہ اب تم کو اس قرأت پر قرآن پڑھنا ہے. جب وہ قرآن لکھا گیا ہے تو اس وقت بھی اعراب یعنی زبر زیر پیش، اسے اعراب کہتے ہیں. آراب لوگ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے. اعراب نہیں لکھے ہوئے تھے. آراب کے معنی عرابی کے معنی گوان، اور اعراب زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے تھے. کیونکہ لوگوں کو پڑھنا آتا تھا، پڑھتے چلے جاتے تھے. اس کا مثال میں یوں دیتی ہوں کہ جیسے ہم اردو گل بھی پڑھتے ہیں، گل بھی پڑھتے ہیں اور گل بھی پڑھتے ہیں. ایک ہی طرح لکھتے ہیں، نہ زبر لکھتے ہیں، نہ زبر زیر لکھتے ہیں، نہ پیش. جیسا موقع ہوتا ہے اس اعتبار سے کبھی ہم گل پڑھتے ہیں اسے، اور کبھی گل پڑھتے ہیں، اور کبھی گل پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ان لوگوں کو معلوم تھا کہ کس آیت کو کس طرح پڑھنا ہے. زبر زیر پیش کچھ نہیں لگے ہوئے. سمجھ رہی ہیں؟ یہ بہت بعد میں کچھ روایات ہیں کہ ابو الاسود دولی نے اس کے اوپر اعراب لگوائے ہیں، اور کچھ روایات ایسی ہیں حضرت ابو الاسود دولی نے یہ کام کیا، اور کچھ روایات ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلقین کے بعد یہ کام ہوا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوفے کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے یہ کام کروایا. بہرحال جس نے بھی کروایا ہو، قرآن پر زبر زیر پیش بہت بعد میں لگوائے گئے. پھر دوسری چیز، قرآن کو اس زمانے میں 7 منزلوں میں تقسیم کر دیا گیا، چونکہ لوگ ایک ایک منزل روز پڑھتے تھے. اس طرح قرآن حکیم 7 دن میں ختم کر لیتے تھے. قرآن مجید اجزاء یا پاروں میں تقسیم کیا گیا. اس کے بارے میں کہیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کس زمانے میں یہ تقسیم کی گئی. سمجھ گئیں؟ بعد میں، بہت بعد میں لوگوں نے قرآن حکیم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا.
لوگوں کی سہولت کے لیے تاکہ وہ 30 دن میں یا 1 مہینے میں کم از کم قرآن ختم کر لیں. یہ لوگوں کی سستی کی وجہ سے. شروع میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید احزاب یا منزلوں میں تقسیم کیا گیا تھا. حزب مانے حصہ، اس کی جمع احزاب. قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوتا ہے حزب 1، حزب 2، حزب 3، یا منزل 1، منزل 2، منزل 3. 7 منزلوں میں، کہ لوگ 7 دن میں، 1 ہفتے میں قرآن حکیم ختم کر لیتے تھے. لوگوں میں سستی آئی تو لوگوں کی سہولت کے لیے کہ ان کو کم از کم 1 حصہ پڑھ لیں تو 1 پارہ 1 دن میں ختم کر کے 30 دن میں قرآن حکیم ختم کر دیں. کس وقت ہوئی یہ تقسیم، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے. اس کے بعد قرآن مجید کو کچھ اور تقسیم کی گئی. ان کو رکوع میں تقسیم کیا گیا. آپ قرآن مجید کے حاشیہ جو ہوتا ہے، حاشیے میں عین لکھا ہوا دیکھتی ہیں. وہ عین جو ہے وہ رکوع کا مخفف یا ایبریویشن ہے. سمجھ گئیں؟ رکوع کے بارے میں بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے. وہ عین کے اندر لکھا ہوتا ہے نمبر. اس کا مطلب ہے ایک رکوع سے دوسرے رکوع تک اتنی آیات ہیں. یعنی اس رکوع میں 3 آیتیں ہیں، اس رکوع میں 10 آیتیں ہیں، اس رکوع میں 5 آیتیں ہیں، جو درمیان میں لکھا ہوتا ہے. عین کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے نمبر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پارے کا یہ 4تھا رکوع ہے یا دوسرا رکوع ہے یا تیسرا رکوع ہے. عین کے اوپر جو نمبر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک پارے میں کبھی 2 صورتیں بھی ہوتی ہیں، ایک پارے میں 3 صورتیں بھی ہوتی ہیں، ایک پارہ میں 1 صورت شروع ہوتی ہے اور وہ دوسرے پارے تک جاتی ہے. تو اوپر جو لکھا ہوتا ہے نمبر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں صورت کا فلاں نمبر کا رکوع ہے. بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہمارے یہاں لوگوں کو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ رکوع کے اوپر یا رکوع کے اندر جو نمبر ہیں یہ آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. سمجھ لیں؟ یہ رکوع میں تقسیم کب کیا گیا اس کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن حکیم میں مختلف موضوعات پر باتیں کی گئی ہیں. ایک موضوع، ایک ٹاپک جہاں پر ختم ہو جاتا ہے وہاں پر ایک رکوع ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم کوئی مضمون لکھیں تو ایک ٹاپک یا ایک عنوان جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم پیراگراف بدل دیتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے ایک طریقے کا پیراگراف. قرآن مجید میں کل 540 رکوع ہیں. سمجھ گئیں؟ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر رکوع کی لمبائی یا طوالت ایک جیسی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ رکوع بڑے ہیں، کچھ رکوع چھوٹے ہیں، مضمون کی لمبائی کے اعتبار سے کہ مضمون کتنی وضاحت چاہتا ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ رکوع کی ترتیب اس لیے کی گئی کہ اگر قرآن حکیم میں ایک رکوع روز پڑھا جائے اور 20 رکعت تراویح کی پڑھی جائیں رمضان میں تو 27 رمضان کو 540 رکوع ہو جائیں گے اور ایک قرآن ختم ہو جائے گا. جن کے دماغوں میں کیلکولیٹر ہے وہ 20 کو 27 سے ضرب کر کے دیکھ لیں، 540 آئے گا انشاءاللہ. 20 multiplied by 27 is equal to 540. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ سب چیزیں بعد میں ہوئی ہیں. اب مجھے آپ کو بتانا ہے علم تفسیر. تفسیر کے معنی کیا ہیں؟ تفسیر کے لفظی معنی ہے کھولنا، کسی چیز کا کھول دینا. علم اصطلاح میں اس علم کو تفسیر کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معنی آپ کو کھول کر سمجھا دیے جائیں. مثال کے طور پر قرآن میں اقم الصلاۃ آیا ہے تو اقم الصلاۃ کے معنی ہوئے نماز کو قائم کرو.
لیکن تفسیر آپ کو بتائے گی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ خود بھی ادا کرو. قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا پڑھ لیا اور جب دل چاہا نہیں پڑھا, وقت تنگ ہو گیا تو پڑھ لیا, جب اٹھے تو پڑھ لیا. قائم کرنے کا مطلب ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ خود بھی نماز قائم کرو اور اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے دوست احباب کو نماز کی تلقین کرو. سمجھ گئی؟ یہ تفسیر ہو گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا, انزلہ مانے اتارا, نہ مانے ہم نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور ہم نے نازل کیا الیک, الا مانے طرف, کا مانے آپ, آپ کے اوپر. ذکر قرآن کے لیے لفظ آتا ہے. ذکر کے معنی کیا ہیں؟ قرآن. اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا. قرآن کو ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن میں نصیحتیں ہیں آپ کے لیے. سمجھ گئی؟ ذکر کے معنی نصیحت, ذکر کے معنی بھولی ہوئی بات کا یاد دلانا. اس میں وہ وعدے یاد کرائے جا رہے ہیں جو ازل میں یعنی تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیے تھے, اس لیے بھی اس کو ذکر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا, لی مانے لیے, لی تو بینا, تاکہ آپ بیان کریں, کھول کر. بیان کرنا کسی بات کو کھول کر صاف لفظوں میں پیش کرنا, تاکہ آپ بیان کریں لنا سے, پھر لی مانے لیے اور ناس مانے لوگ, تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کو ماں جو کچھ نزلہ نازل کیا گیا یا اتارا گیا الیہم آپ کی طرف, جو ان کی طرف, آپ نہیں بلکہ ان کی طرف یعنی لوگوں کے لیے یہ قرآن. میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان, اور انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی دوسری آیت ہے, یہ میں نے اس دن بھی پہلے آپ کو پڑھ کے بتائی تھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد من اللہ, یقیناً, لقد مانے یقیناً, من کہتے ہیں احسان. اسی لیے علماء جو مفسر قرآن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ من اور سلوہ جو نازل ہوتا تھا بنی اسرائیل پر, وہ دراصل احسان سے بنا ہے. من, سمجھ گئی؟ میٹھا کھانا, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا. ایک معنی لوگ اس کے یہ بھی بیان کرتے ہیں. تو لقد من اللہ, یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کس کے اوپر؟ اللہ مانے پر, مومنین مانے مومنوں پر. سوچتی جائیے, آپ کو عربی خود بخود سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً مومنوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس مانے جب, بعث مانے اٹھایا, فیہم ان میں, جب اٹھایا ان میں, رسول ایک رسول, منہم انہی میں سے, یتلو جو تلاوت کرتا ہے یا پڑھتا ہے, علیہم ان کے سامنے, آیات ہی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو. پہلا کام رسول کا کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو لوگوں کو پڑھ کر سنانا, پہلا کام. دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ, اور لوگوں کو پاکیزہ کرتا ہے, یعنی ان کے اخلاق درست کر کے ان کو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. سمجھئے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور پھر ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے. یعنی پڑھنا الگ چیز ہے اور اس کا تعلیم دینا جو ہے, تعلیم کے معنی ہے سمجھنا. کتاب کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں کیا بتایا ہے, یہ رسول کا کام تھا. بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے, میں بار بار اس لفظ کے اوپر غور
زور دے رہی ہوں کہ رسول کے کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں. کتاب کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنا آ جائے، مطلب یہ ہے اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. تعلیم وہ بیکار ہے جس کے اوپر عمل نہ کیا جائے. پھر کیا ہے؟ ولی، اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، عقل کی باتیں بتاتا ہے. یہ نبی کے کام تھے. جب تک، اب یہ بھی بہت اہم بات ہے، جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، لوگوں کی جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی آپ کے پاس چلے جاتے تھے اور آپ سے پوچھ لیتے تھے. لہذا اس زمانے میں لوگوں کو دقت نہیں ہوئی سمجھنے میں کسی بات کی. آپ کے بعد وہی کام صحابہ کرام نے انجام دیا. لوگ صحابہ کرام سے رجوع کرتے تھے، ان سے سوالات کرتے تھے اور قرآن کو سیکھتے تھے. پھر جن لوگوں نے قرآن حکیم سیکھ لیا تھا وہ اپنی ذمہ داری یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کے معانی سمجھائیں. خالی قرآن کا پڑھنا ان کے لیے کافی نہیں تھا. بار بار سمجھ لیجئے آپ، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں 1400 سال پہلے کی، جس کی زبان عربی تھی. جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا وہ سمجھ لیتے تھے، لیکن اس کی گہرائی معنوں کی، جس کو تفسیر کہتے ہیں، بیان کہتے ہیں، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ استاد سے یا کسی ایسے شخص سے سیکھتے تھے جو جانتا تھا. اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ اسلام عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں پھیلنے لگا جن کی زبان عربی نہیں تھی، اور جن کی بدنصیبی تھی کہ نہ ان کو صحابہ کرام کی صحبت ملی، نہ ان کو تابعین کی صحبت ملی، نہ ان کو تبع تابعین کی صحبت ملی. اب آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے. صحابہ اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان لانے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایمان لانے کے بعد، ویسے تو کافروں نے بھی دیکھا، پڑوس میں رہے، وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ تابعین ہیں، یعنی اتباع کرنے والے. اور تبع تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد تابعین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑی اچھی اس کی تشریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو گویا ہم نے رسول کی ایک جھلک دیکھ لی. سمجھ رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے کردار جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کا عکس تھے. اور جس نے تابعین کو دیکھا اس نے اس جھلک کو تھوڑے فاصلے سے دیکھا، اتنی تو نہیں آ سکتی، وہ تبع تابعین ہو گئے. بہرحال تو اس طرح قرآن مجید جب دوسرے ممالک میں پھیلا، دوسری زبان بولنے والوں کے پاس گیا تو اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، لہٰذا قرآن حکیم کی تفسیر لکھی گئی. جن لوگوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ قرآن حکیم کی تفسیر لکھتے وقت وہ کون سے سورسز ہیں، وہ کون سے ماخذ ہیں جن سے یہ معلوم کیا جائے کہ فلاں لفظ کا کیا مطلب ہے اور فلاں آیت کا کیا مطلب ہے. سمجھ گئی؟ پہلا سورس قرآن حکیم کے معنی معلوم کرنے کا جو ہے وہ ہے خود قرآن کریم، کیونکہ بعض آیتوں کی تفسیر قرآن حکیم میں دوسری جگہ دوسری آیتوں سے کر دی گئی ہے. مثال کے طور پر جب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مانے راستہ، لذین مانے ان لوگوں کا، انعمتا جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا، علیہم جن کے اوپر آپ نے انعام نازل فرمایا. یہ سورہ فاتحہ کی آیت تیسرے نمبر کی میرا خیال، چوتھے نمبر کی. اب اس آیت کی تفسیر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں آپ کو مل جاتی ہے. آیت نمبر 69 میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اولئک یہ وہی لوگ، اولئک الذین کے معنی کیا ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں. انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا. کون لوگ ہیں؟ من النبیین، یہ نبی ہیں جن پر انعام نازل فرمایا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبیوں میں سے ہیں. من معنی سے من النبیین والصدیقین، وہ صدیق ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سچائی قائم کرنے میں گزار دی. والشہداء، یہ شہید ہیں جو اللہ کی راستے میں اپنی جانیں گوا چکے ہیں. والصالحین، اور یہ صالح ہیں جنہوں نے حد الامکان کوشش کی کہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں. ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل فرمایا. تو قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا پہلا سورس یا پہلا ماخذ خود قرآن ہے. قرآن آپ پڑھیں گی تو آپ کو ایک آیت کی تفسیر دوسری جگہ پر مل جائے گی. آگے یہ بات سمجھ. دوسرا سورس حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کی جن آیتوں کے جن لفظوں کے جو معنی بیان کیے تھے، صحابہ کرام اپنے پاس اس کے نوٹس لیتے تھے. اسی لیے جب قرآن حکیم جمع کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور دوبارہ اکٹھا کر کے 7 نسخے بنوائے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ لوگوں نے جو اپنے پاس نوٹس تیار کیے ہیں، سایہ صبر بھی میں تھا، تو اس میں قرآن حکیم کی جس آیت کے معنی یا تفسیر انہوں نے حدیث سے لکھے ہیں وہ اسی کے برابر لکھے ہوئے ہیں. تو دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. قرآن کی آیات حدیث کے الفاظ سے ملنے نہ پائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسرا سورس قرآن کے معنی سمجھانے کا حدیث تھا، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. ہم تو یہی کہیں گے کہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے جہاں پر ہمارے ذہن میں الجھنیں زیادہ ہیں. اس زمانے کے لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہمارے ذہن میں الجھنیں ہیں، لیکن ہمیں صحیح بات بتانے والا. تیسرا سورس قرآن کے معنی بتانے میں جو کام آتا ہے وہ صحابہ کے اقوال ہیں. چونکہ نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے جواب نہ آپ کو قرآن میں ملتے ہیں نہ آپ کو حدیث میں ملتے ہیں، تو اس کے جواب آپ کو صحابہ کے اقوال میں ڈھونڈنا پڑیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کیا کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے جو مسائل آئے اس کو کیسے حل کیا. وہ بھی لوگوں نے کتابوں کی شکل میں اس کا ریکارڈ اکٹھا کیا. ہم اس سے مدد لیتے ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ اسی صورت میں جس میں آپ کو جواب قرآن اور حدیث سے نہ ملے تب آپ صحابہ کے اقوال کے پاس جائیں گے. کچھ ایسے بھی مسائل ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو صحابہ کے اقوال، چونکہ نئے نئے سوال اٹھ رہے ہیں، صحابہ کے اقوال میں بھی آپ کو جواب نہ ملے تو تابعین کے قول کو دیکھیے. سمجھ رہی ہیں؟ اور ہاں ایک بات، حدیث کے بارے میں لوگوں کا ایک اعتراض ہے کہ بہت سی حدیثیں جو ہیں
اس میں صحیح ہیں، مستند ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں، تو ان کا کیا بھروسہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیثوں کی جانچ کا بھی علماء نے انتظام کیا ہوا ہے، اس کے طریقے انہوں نے بتائے ہیں کہ کچھ طریقے روایت کے مطابق، کچھ درایت کے مطابق، یعنی آپ کی عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو راہ راست کی تلاش میں ہوتا ہے اس کی عقل کی رہنمائی کی ہے، اور باقی پچھلی روایتوں کے حساب سے اس کو لوگوں نے چھان بین کر ہمارے لیے مواد تیار رکھا ہے، چونکہ نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، نہ ہمارے پاس عربی زبان کا اتنا علم ہے کہ ہم تمام احادیث کا مطالعہ کریں اور اس میں سے احادیث کو چھانٹیں۔ یہ کام ہمارے بزرگ کر چکے ہیں کہ کون سی حدیث مستند ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث موضوع ہے، یعنی اپنی طرف سے گڑھ لی گئی، بنا لی گئی۔ پھر بھی لغت یا ڈکشنری سے مدد لی جاتی ہے کہ اس زمانے میں فلاں لفظ کس معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال میں دے رہی ہوں، مثال کے طور پر اب سے آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیے تو انگریزی میں کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں تھا کہ شکریہ کے لیے لفظ ٹا بولا جائے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ اب سے 22 سال پہلے یہ لفظ بہت پاپولر تھا، پڑھا لکھا بھی ٹا کہتا تھا، حالانکہ یہ سخت حماقت ہے، پڑھے لکھوں کی زبان جاہلوں کی زبان سے مختلف ہوتی ہے ہمیشہ، اس ملک میں بھی، اور یہاں پر بھی یہ کرائیٹیریا رکھا جاتا ہے کہ یہ آکسفورڈ کی لینگویج ہے اور یہ کیمبرج کی لینگویج ہے اور یہ لندن کی لینگویج ہے۔ سمجھ گئیں؟ تو اس زمانے میں کون سا لفظ کس معنی میں بولا جاتا تھا۔ آج کل کوئی چیز اگر بہت اچھی ہو تو یہ نئی نسل جو ہے وہ کہتی ہے وکٹ ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ بدماش، خراب، برا، لفظی معنی، لٹرل میننگ، لیکن وہ کسی چیز کو جب بہت اچھا کہنا ہوتا ہے تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا لغت جو ہے وہ لغت جس میں آپ کو اس زمانے میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے کس معنی میں استعمال ہوتے تھے آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ اس لیے میں نے بات بتائی ہے کہ حروف مقطعات جن سے چند صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے، یہ لغت میں دیکھنے کو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہ الفاظ کس معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ سارے سورس ہیں قرآن حکیم کی تفسیر کے۔ قرآن حکیم جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے قوانین بتائے ہیں، عقائد بتائے ہیں، اور دوسرے علمی مضامین بتائے ہیں، دوسری قوموں کے عبرتناک واقعات بتائے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اگر ہم نے ان قوموں کا رویہ اختیار کیا تو ہمارا انجام بھی انہی قوموں کا جیسا ہوگا۔ لہٰذا قرآن مجید کو زبانی پڑھ لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اب آپ سن لیجئے، علامہ سیوطی، علامہ مفسر قرآن ہے، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن سلمی سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا حضرت عثمان غنی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق علمی معلومات حاصل کر کے ان پر عمل نہ کر لیں، جب تک آگے نہیں بڑھتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو طوطے سے بھی گئے گزرے، طوطا بھی جو کچھ کہتا ہے وہ سمجھ کر ہی کہتا ہے، مالک کو ہی دیکھ کر بات کرتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، اور اگر کتا بھی مالک کو دیکھ کر